اور یہ قبر رسول کے حوالے سے اور آپ کو غسل دینے کے حوالے سے، آپ کے جنازے کے حوالے سے لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں جی جنازہ ہی نہیں ہوا، جنازہ نہیں ہوا. اس میں میں نے 5 حدیث کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں، اس میں نے یہ چیز بتائی تھی. یہ جھوٹ بولتے ہیں جی جنازہ ہی نہیں ہوا، جنازہ نہیں ہوا. اس میں نے 5 حدیث کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں، اس میں نے یہ چیز بتائی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے اور مکار آدمی سے آپ نے سنا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہوا ہے. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. دوستو اس کے پیدا ہونے سے پہلے علماء اہل سنت نے یہ تحقیق کر لی تھی، کتابوں میں لکھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہوا ہے، الا یہ کہ اس نماز جنازہ میں کوئی شخص امام نہیں تھا. مسٹر فقی کے پیدا ہونے سے پہلے علماء اہل سنت نے یہ تحقیق کر لی تھی، لکھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہوا ہے، آپ کو غسل دیا گیا. تو مسٹر فقی اس بات میں بھی جھوٹے ہیں، یہ بھی علماء اہل سنت پر جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس صدی کا سب سے جھوٹا اور مکار آدمی جو بھی بات کرتا ہے وہ جھوٹی نکلتی ہے. یہ کتاب آپ کے سامنے مقالات سعیدی، علامہ غلام رسول سعیدی اس کے شروع میں معروضہ پیش کرتے ہیں، اس میں اپنی رودات بیان کرتے ہیں کہ کس طرح میں نے یہ کتاب لکھی، اور اس کے آخر میں لکھتے ہیں جمادی الاولیٰ 1400 ہجری، یعنی 1400 ہجری سے پہلے انہوں نے یہ تحقیق کر لی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کتاب لکھ لی تھی جبکہ مسٹر فقی ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نماز جنازہ کس طرح اور کس کیفیت سے پڑھی گئی، اس بارے میں مختلف قسم کی روایات تاریخ اور سیرت کی کتب میں وارد ہیں. بعض روایات میں آیا ہے کہ صحابہ کرام مختلف ٹولیوں اور جماعتوں کی شکل میں آ کر آپ پر صرف صلاۃ و سلام عرض کرتے، لیکن جو چیز حدیث صحیح سے ثابت ہے اور جو معتمد اور محققین علماء کرام کا مختار ہے، اور جس چیز کی بکثرت کتب سیر میں صراحت ہے، اور جو امر اصول حنفیہ اور اصول شافعیہ کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ معروف طریقہ سے پڑھی گئی، الا یہ کہ اس نماز جنازہ میں کوئی شخص امام نہیں تھا. علامہ غلام رسول سعیدی نے اپنی تحقیق کا خلاصہ پہلے پیش کر لیا اور یہ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہوا. مسٹر فقی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا، تو اس بات میں بھی مسٹر فقی جھوٹے نکلے. آگے دیکھیے حدیث صحیح سے استدلال. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شمائل ترمذی صفحہ نمبر 34 میں لکھتے ہیں صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے صاحب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پس انہوں نے آپ کے صدق کو جان لیا. پھر پوچھا کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے پوچھا کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک جماعت داخل ہو کر تکبیر پڑھے، دعا مانگے اور درود شریف پڑھے، پھر وہ چلے جائیں. پھر ایک جماعت داخل ہو کر تکبیر پڑھے، درود پڑھے، دعا مانگے، پھر وہ چلے جائیں. تو یہ طریقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. اس کے بارے میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نماز جنازہ میں اصل اور فرض قیام اور تکبیرات اربع ہیں، باقی ثنا، صلاۃ اور دعا وغیرہ ثانوی حیثیت اور استحباب کا درجہ رکھتی ہیں. اس حدیث صحیح میں تکبیرات کا ذکر موجود ہے اور وہی نماز جنازہ کی اصل ہیں. باقی دعا اور صلاۃ کا ذکر بھی ہے، اور یہ واضح رہے کہ دعا سے مراد یہاں وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے. اب بات رہی ہے کہ اس نماز جنازہ میں کوئی امام کیوں نہیں تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ میں امام کا مقرر نہ کرنے کی علماء کرام نے متعدد وجوہات بیان کی ہیں. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نماز جنازہ میں امام کا نہ ہونا اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ میں امام مقرر نہ کرنے کی علماء کرام نے متعدد وجوہات بیان کی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور خصوصیت قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہو کوئی امام نہ بنے۔ اس بارے میں کتب سیر کیا لکھتے ہیں؟ نماز جنازہ کا ثبوت کتب تاریخ و سیر میں محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطبقات الکبیر جلد نمبر 2 جز 4 صفحہ نمبر 60 پر لکھتے ہیں، سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ کا جنازہ رکھ دیا گیا۔ لوگ آ کر فوج در فوج نماز پڑھتے اور چلے جاتے اور کوئی شخص آپ کی نماز جنازہ میں امام نہیں تھا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الوفا باحوال المصطفیٰ صفحہ نمبر 796 پہ لکھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ کو کفن میں لپیٹ دیا گیا اور آپ کا جنازہ رکھ دیا گیا۔ پس لوگ آ کر گروہ در گروہ نماز پڑھتے اور کوئی شخص امام نہ تھا۔ پہلے مردوں نے نماز پڑھی پھر عورتوں نے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السیرۃ النبویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 527 پہ لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پہلے مردوں نے جا کر آپ کے جنازہ پر بغیر کسی امام کے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، اور جب وہ فارغ ہو گئے تو عورتوں نے جا کر نماز پڑھی، پھر بچوں نے، پھر غلاموں نے، سب نے الگ الگ نماز پڑھی بغیر کسی امام کے۔ حافظ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 394 میں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اختصاص تھا کہ آپ کی نماز جنازہ الگ الگ بغیر امام کی پڑھی گئی اور نہ اس میں نماز جنازہ کی معروف دعا پڑھی گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب صفحہ نمبر 71 پر لکھتے ہیں، چاشت کے وقت 12 ربیع الاول کو حضور اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے، پھر منگل کے دن اہل بیت نے آپ کو غسل دیا اور تمام مسلمان جماعت در جماعت آ کر آپ کی نماز جنازہ پڑھتے رہے اور بدھ کی شب کو آپ کو دفن کیا گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب اشعۃ اللمعات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 603 میں لکھتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب نے تنہا تنہا نماز پڑھی اور کسی نے امامت نہ کرائی، تنہا تنہا آئے اور نماز پڑھتے رہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک اور کتاب ہے ان کی مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440 پہ اس کی مزید تفصیل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی گئی تھی، ایک جماعت آتی اور پڑھ کر چلی جاتی، پھر اس کے بعد دوسری جماعت جاتی اور نماز پڑھتی، اور جسم مبارک اسی جگہ تھا جہاں غسل دیا گیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں غسل دیا گیا تھا جسم مبارک اسی جگہ تھا جہاں غسل دیا گیا تھا۔ پہلے مرد داخل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی، جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتیں آئیں اور انہوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد بچوں نے نماز پڑھی۔ جس طرح نماز میں صفوف کی ترتیب ہوتی ہے اسی ترتیب سے جماعتیں آئیں اور آپ پر جو نماز پڑھی گئی اس کی امامت کسی نے نہیں کی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ کی امامت کسی نے اس لیے نہیں کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حیات و ممات دونوں حالتوں میں خود امام ہیں، اور نبی علیہ السلام کے خواص میں سے یہ ہے کہ آپ پر متعدد بار تنہا تنہا نماز پڑھی گئی، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اہل بیت میں سے حضرت علی و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بنو ہاشم نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین آئے، اس کے بعد انصار، پھر اس کے بعد لوگ فوج در فوج آتے گئے اور نماز پڑھتے گئے۔ یہ ساری تحقیق علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے مسٹر فقی کے پیدا ہونے سے پہلے کر لی تھی، اور یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے یہ تحقیق کر کے اردو میں یہ کتاب لکھ لی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہوا، الا یہ کہ اس نماز جنازہ میں کوئی شخص امام نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔